جی تو السلام علیکم۔ جو لاسٹ والی ہماری ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کیا ہے، یعنی توحید الوہیت ربوبیت کے بارے میں بتایا کہ اللہ کو ایک ماننا، اپنے افعال میں اللہ یکتا ہے، اللہ از یونیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سب کچھ قربانی ذبح کرنا، جینا مرنا اسی کے لیے۔ اب اس کا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات توحید کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری۔ دیکھیں، یہ میں لیکچر اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے عقائد پر ہونا ہے۔ اگر ہماری توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات ہی درست نہ ہوئیں تو پھر ہماری جنت جہنم کا فیصلہ اس پر ہوگا۔ آپ خود اس کو انالیسز کر لیں، اسیسمنٹ کر لیں، تصور کر لیں کہ کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی جو صفات بیان کی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اس کی اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں، انہیں حقیقت جان کر اس کے لیے ثابت ماننا، نہ کہ ان کی تعویل کرنا، نہ تفویض اختیار کرنا، نہ تمثیل کرنا اور نہ ہی تعطیل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا، اللہ تعالیٰ کا عرش سے اترنا، اس کے ہاتھ وغیرہ صفات اس کے لیے اس طرح ماننا جس طرح اس کے کمال کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، تو نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پاؤں، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اس کی قدرت کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل اللہ فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت نے مسلم کے اندر یہ احادیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے۔ اس طرح اترنا جو اس کے جلال کے لائق ہے، جو اس کی مخلوقات سے کسی کے مشابہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ پہلے آسمان پر اتر۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ، پہلی بات میں کر رہا ہوں، دنیا آسمان پر اللہ اترتا ہے تو کیا کس طرح اترتا ہے؟ کہ اللہ نے نعوذ باللہ سی ڈی لگائی ہے؟ لوگوں کا، جو لوگ وحدت الوجود والے ہیں، اس طرح کے عقائد والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح، نو، یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے جس طرح لائق ہے، اللہ اس طرح پہلے آسمان پر تہجد کے وقت آ کر لوگوں کو آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے گناہ گار، وہ آئے مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ کے جس طرح لائق ہے۔ دوسرا سوال، اللہ کہاں ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ طٰہٰ کی، رحمان عرش پر بلند ہے۔ اس طرح صحیح بخاری میں استواء کا مطلب کہ اللہ وہاں بلند ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ای علا وارتفع، یعنی چڑھا اور بلند ہوا اللہ آسمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ والبر، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی تو وہ اس کے پاس عرش پر موجود ہے۔ سوال نمبر 2، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ اپنے سننے، دیکھنے اور جاننے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں مت ڈرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، مسلم شریف کی حدیث، یقیناً تم ایک سننے والے قریب کو
پکارتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ، اس کی کیفیت اس کو جانتا بس وہی جانتا ہے۔ سننے یا دیکھنے یا جاننے کی تعویل یہ صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کس طرح ہے۔ اللہ قدرت اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اپنی قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے۔ توحید کا فائدہ کیا ہے؟ توحید کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں عذاب سے انسان محفوظ رہتا ہے، جس طرح کہ دنیا میں ہدایت حاصل ہوتی ہے اور گناہوں سے دور رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ انعام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم شرک یعنی شرک کو اس کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم نہیں کیا، تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ يعذب، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ یہی ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آسمان پر جو اصل فیصلہ ہونا ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہونا ہے، جنت جہنم کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہونا ہے، اس لیے اپنا عقیدہ درست کرنا یہ بہت ضروری ہے، شرک سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔